ویلکم ٹو فریش منا بلیسنگز۔ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ محترم ویور، خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ فریش منا بلیسنگز چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھنے جا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے درمیان جب خدا نے اپنی حضوری کو رکھنے کے لیے اپنے مسکن کے طور پر خیمہ اجتماع بنوایا تو خیمہ اجتماع تقسیم کیوں کیا گیا؟ تو خیمہ اجتماع کا سب سے باہر والا حصہ جس کو صحن کہا جاتا تھا، اس میں پیتل کا مذبح تھا قربانیوں کو دھونے کے لیے، اور کاہنوں کے ہاتھ دھونے کے لیے پانی کا حوض تھا۔ تو یہ پیتل کے مذبح پر انسان اپنی طرف سے قربانیاں خدا کو پیش کرتا تھا، یعنی یہاں وہ کام ہوتا تھا جو انسان خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر کرتا تھا، یعنی اپنے گناہوں کی معافی اور مہربان خدا کی شکر گزاری کی قربانیاں خدا کو پیش کرتا تھا۔ تو اس سے اگلا جو بند حصہ تھا، جو کمرہ نما تھا، آج اصل میں اس کے دونوں حصوں پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے دو حصے کیوں کیے گئے۔ تو پہلا حصہ کہلاتا تھا پاک مکان یا پاک مقام۔ تو پاک مکان میں جو جو چیزیں تھیں ایک ایک کر کے ہم ان پر بات کریں گے اور ان کے روحانی مطلب کو سمجھیں گے۔ تو پہلے نمبر پر تھی روٹیوں والی میز۔ تو روٹی کیا ہے؟ روٹی ہمارے جسم کی خوراک ہے، یہ انسان کی گزرانی ہوئی چیز ہوتی تھی۔ کاہن ہر صبح تازہ روٹیاں ٹیبل پر رکھتا تھا، اگلی صبح آ کر پہلے والی روٹیاں اٹھا لیتے تھے، ان کو کاہن جا کر کھا لیتے تھے اور تازہ روٹیاں وہاں پر رکھ دیتے تھے۔ تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں اور دیگر مقامات پر بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنے بدن کو روٹی کہا، اور کہا جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں، میرا بدن وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہاں انسان جو روٹیاں گزرانتا تھا وہ اپنی بدنی زندگی کو خدا کے حضور، خدا کی حضوری میں رکھ دیتا تھا، اپنی جسمانیت کو خدا کے سپرد کر دیتا تھا، خدا کو دے دیتا تھا، جبکہ روح کی خوراک خدا کا کلام تھا اور ہے، جو یہاں سے جاری نہیں ہوتا تھا، پاک مکان سے جاری نہیں ہوتا تھا۔ کلام کرنے والا اس سے پچھلے حصے میں رہتا تھا۔ جبرائیل فرشتے نے زکریا کاہن سے یہاں کھڑے ہو کر کلام کیا، خوشبو کے مذبح کے پاس کھڑے ہو کر کلام کیا، لیکن غور طلب بات ہے کہ فرشتے نے جسم اختیار کر کے ہی یہاں زکریا کاہن کے ساتھ کلام کیا اور اسے خوشخبری دی کہ تیرے بڑھاپے میں تیرے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا کہلایا۔ تو خدا خود جب کلام کرتا تھا تو ابر کے ستون میں سے کلام کرتا تھا، جو کہ پاک ترین مکان کے اندر ٹھہرا رہتا تھا۔ اس سے نیکسٹ چیز تھی پاک مکان میں 7 چراغوں کا چراغ دان۔ تو چراغ دیکھا جائے تو چراغ ایک چھوٹی روشنی ہے۔ تو کلام مقدس میں امثال کی کتاب 20 باب کے 27 آیت میں کلام کہتا ہے، آدمی کا ضمیر خدا کا چراغ ہے، لہذا چراغ دان کے چراغوں کی روشنی اس زندگی کی روشنی کا اظہار تھا جو خدا نے اپنے ایمان رکھنے والوں کے اندر رکھی تھی۔ تو مطلب یہ اخذ ہوا کہ چراغ کے جلانے سے
انسان اپنے اندر موجود خدا کے عرفان کا اظہار کرتا تھا۔ اس کے بعد تیسری چیز تھی پاک مقام میں بخور دان اور ایک بخور کا برتن۔ تو مکاشفہ کی کتاب کے 8 باب کی 3 اور 4 آیت کے مطابق بخور کا مطلب مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ تو پاک مکان میں یہی 3 چیزیں تھیں: روٹیوں کی میز، چراغدان، بخور۔ تو یہ سب کیا تھا؟ یہ تھیں جسمانی حرکات، فزیکل موومنٹس، فزیکل ایکٹیویٹیز خدا کے حضور، جسم کی ظاہری یا بیرونی عبادات۔ بہت لوگ ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر عبادات میں شریک ہو کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ کر لیا ہے، یا اگر وہ جسمانی اعتبار سے مسیحی گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو وہ نجات کے وارث ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، نجات خاندانی میراث نہیں ہے، یہ خدا کے خاندان میں یعنی خدا کی بادشاہی میں پیدا ہونے سے ملتی ہے، اور خدا کی بادشاہی میں ہم جسمانی طور پر پیدا نہیں ہوتے۔ یہ ہماری انسانی یعنی نجات ہماری انسانی اور خاندانی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی بادشاہی کی آسمانی میراث ہے جو آسمان ہی سے آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم چلیں گے تیسرے حصے کی طرف، پاک ترین مکان۔ تو پاک ترین مکان میں کیا کیا چیزیں رکھی گئی تھیں؟ سب سے پہلے نمبر پر تھا وہاں پر عہد کا صندوق، اور عہد کے صندوق کے اندر وہ عہد کی 2 تختیاں تھیں جن پر خدا نے اپنے ہاتھ سے 10 احکام لکھ کر اپنے بندہ موسیٰ نبی کو دیے تھے۔ یعنی یہ خدا کا کیا ہوا زندہ اور موجود انمٹ کام تھا۔ دوسرے نمبر پر تھا سردار کاہن ہارون کا عصا، جس پر خدا نے معجزے کے ساتھ پھول پیدا کیے تھے، بادام کے پھول۔ اور جو یہاں پاک ترین مکان میں خدا کی حضوری میں رکھا گیا تھا، تو یہاں رہنے کی وجہ سے اس کے پھول کبھی صدیوں تک بھی نہیں مرجھائے۔ یعنی یہ خدا کا تخلیقی کام اور ہمیشہ کی زندگی کا حامل کام تھا کہ پھول تو مرجھا جاتا ہے، کملا جاتا ہے، اس کی عمر چند گھنٹوں یا چند دنوں کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو پھول رکھ دیے گئے تھے وہ پھول کبھی مرجھائے نہیں۔ پاک ترین مکان میں ایسی خدا کی حضوری کی برکت اور اثر تھا۔ تو دوسرے نمبر پر تھا صندوق کے اوپر یہاں اب چھوٹے چھوٹے چراغ نہیں، بلکہ یہاں پر خدا کی آگ اور روشنی کا ستون تھا جو خیمے کی حدوں سے بھی اوپر نکل جاتا تھا۔ جو خود خالق اور قادر خدا تھا وہ خود کو اس ستون کے جسم میں ظاہر کر رہا تھا۔ یہ ایک بڑی روشنی تھی۔ تو تیسرے نمبر پر من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان تھا۔ جو من پاک ترین مکان کے اندر آ گیا تھا اس مرتبان میں بند ہو کے، اس کو بھی ہمیشہ کی زندگی مل گئی تھی، وہ کبھی خراب نہ ہوا۔ پاک مکان تک جو پہلا حصہ تھا خیمے کا، وہاں تک جو روٹیاں رکھی جاتی تھی وہ باسی ہو جاتی تھی، ان کو ہر روز تبدیل کرنا پڑتا تھا، جیسے پہلے بھی میں نے بتایا۔ اور یہ چیز جسم کی زندگی کے ناقص اور فانی ہونے کو ظاہر کرتی ہے، فانی ہونے کی تشبیہ ہے۔ لیکن یہاں پاک ترین مکان میں جو من آ گیا وہ ہمیشہ زندہ اور تازہ رہا، جو اس بات کی تشبیہ ہے کہ جب فانی جسم
حیات ابدی کا جامع پہن چکے گا تو پھر کبھی نہیں مرنے کا، جیسے دوسرا کرنتھیوں 5 باب میں کلام مقدس نے بیان کیا۔ تو پاک مکان میں نے بتایا کہ وہاں تک انسان کی جسمانی زندگی کی ایکٹیویٹیز تھیں، سرگرمیاں تھیں، لیکن یہاں پاک ترین مکان میں ہمیشہ کی زندگی ٹھہری ہوئی تھی۔ پاک ترین مکان خدا کے روح کے مسکن کی جگہ تھی۔ یہ مقام انسان کے دل یا باطن کی تشبیہ ہے، جہاں خدا کا روح بسیرا یا بادشاہی کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی کا مقام ہے۔ بنی اسرائیل کو پاک مکان تک کی برکات دی گئی۔ یہ ذرا بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھیے گا۔ لیکن جب خدا کے برے نے کفارہ دیا تو پردہ ہٹا دیا گیا۔ اب پاک ترین مکان صرف سردار کاہن کے لیے نہیں، بلکہ تمام کاہنوں کے لیے، تمام شاہی کاہنوں کے لیے، جو کہ پہلا پطرس کے 2 باب کی 9 آیت کے مطابق ہم ہیں شاہی کاہن۔ ہم شاہی کاہنوں کی جماعت، شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے جنہوں نے مسیح کے کفارے کو قبول کیا ہے۔ تو خدا کے تمام لوگوں کے لیے اب پاک ترین مقام کو کھول دیا گیا ہے، کیونکہ متی کی انجیل کے 27 باب کے آخری حصے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس وقت خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو ہیکل کا پردہ پھٹ کر 2 حصے ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو جسم کی بندشیں تھیں خدا نے ان کو دور کر کے اب ان کے لیے پاک ترین مکان کے اندر آنے کا راستہ کھول دیا ہے۔ اب ہر کوئی روح القدس کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسرائیلیوں کے لیے روح القدس کی بخشش عام نہیں تھی بلکہ خاص تھی۔ اس عام سے مطلب یہ ہے کہ یہ صرف نبیوں تک محدود تھی۔ نبی کے سوا کسی عام شخص کو روح القدس نہیں مل سکتا تھا۔ یہ مخصوص تھی بخشش صرف نبیوں تک۔ اب سب کے لیے روح القدس جاری کر دیا گیا ہے، کیونکہ یوئیل نبی کی معرفت فرمایا گیا کہ اخیر زمانے میں میں ہر ایک فرد بشر پر اپنا روح نازل کروں گا۔ پس مقدس کا پاک مکان ایماندار کی بدنی زندگی میں محدود ہونے کی علامت تھا، کہ انسان بدنی زندگی تک محدود ہے، جبکہ پاک ترین مکان ہمیشہ کی زندگی کا حامل تھا۔ پاک مکان یعنی انسانی حصہ۔ پاک مکان کو اب آپ جسم تک کا حصہ، انسانی حصہ کہیں، اور پاک ترین مکان یعنی ہمیشہ کی زندگی کے حصے کو ایک پردے کے ذریعے الگ کیا گیا تھا، اور اس پردے پر کروبی بنے ہوئے تھے، یعنی خدا اور انسان کے درمیان کروبی موجود تھے۔ یہاں ہمیں وہی منظر نظر آتا ہے جو انسان اور خدا کے درمیان جدائی پیدا ہونے پر خدا نے عدن میں کیا تھا۔ جب انسان نے خدا کے حضور گناہ کیا تو خدا اور انسان کے درمیان علیحدگی ہو گئی، جدائی پیدا ہو گئی، تو خدا نے عدن سے انسان کو نکال دیا اور ہمیشہ کی زندگی کے درخت اور انسان کے درمیان میں کروبیوں کو رکھ دیا۔ یہاں بھی اس نے وہی نشان، یہاں خیمہ اجتماع کے اندر خدا نے وہی نشان رکھا۔ یہاں پر جو کروبیوں کی صورتیں اس پردے پر بنائی گئیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان اب جسمانی زندگی میں چلا گیا ہے، وہ روح کی زندگی سے نکل گیا ہے، وہ انسانی وہ بدنی زندگی کا غلام ہو گیا ہے، تو اب اس کے اور خدا کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا ہے، اور خدا کے پاس آنے سے کروبی انسان کو روک رہے ہیں۔ اگر آدم و حوا عدن میں دوبارہ داخل ہونے کی کوشش کرتے تو کروبی ان کو مار ڈالتے۔ تو یہاں خیمے کے اندر بھی یہی پابندی رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی
اس پردے کو پار کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ کاہن بھی ہو، اگر وہ اس پردے سے اندر پاک ترین مکان میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ مارا جائے گا۔ صرف سردار کاہن کے لیے اجازت تھی کہ وہ سال میں ایک دن صرف قربانی کا خون لے کر پاک ترین مکان میں داخل ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر وہ بھی اپنی مرضی سے داخل ہونے کی کوشش کرتا تو وہ بھی مارا جاتا۔ یہ پردہ صرف خدا کے برے کی قربانی نے چاک کیا۔ خدا کے برے یسوع مسیح کو قبول کر کے ہم خدا کے پاس آ سکتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی میں سے حصہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نجات کے پہلے دو یعنی صحن اور پاک مکان والے مدارج مکمل کر چکے ہیں۔ صحن تک کیا تھا؟ خدا کے حضور خطا کی قربانی لائی جاتی اور اس قربانی کو پانی میں دھویا جاتا تھا، جو کہ توبہ اور پانی کے بپتسمے کی علامت ہے۔ صحن والا اقدام یہاں تک ہو گیا۔ اگر آپ نے مذبے پر آ کر اور اپنی گزشتہ زندگی کی خطاؤں کا اقرار کر کے معافی حاصل کر لی ہے اور دوسرا درجہ پاک مکان میں داخل ہو کر اپنی دعاؤں کو خدا کے تخت تک پہنچنے کے قابل بنا لیا ہے، اتنی آ گئی ہے آپ کی دعا کے اندر، اتنی تاثیر آ گئی ہے، اتنا ڈوب کر آپ دعا کرتے ہیں کہ وہ خدا کے تخت تک پہنچ جاتی ہے، تو اس کے بعد پاک ترین مکان آپ کا منتظر ہے۔ ابدی سردار کاہن یسوع مسیح کو دل سے قبول کیجئے، اس کے پاک روح کو حاصل کیجئے اور مسیح کے بدن کے اعضاء بن کر اس میں شامل ہو کر پاک ترین مکان میں داخل ہو جائیے، کیونکہ عبرانیوں کا خط کہتا ہے کہ ہمارا سردار کاہن اپنا ہی خون لے کر ایک ہی بار پاک ترین مکان میں داخل ہو چکا ہے۔ اس نے آپ کے لیے بھی موقع پیدا کر دیا ہے۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔